السلام علیکم مائی لسنرز. کل ہم نے ایک بہت ہی دکھی اینڈ پر ناول کو ختم کیا تھا ملیحہ کی ڈیتھ پر، اور اب آگے وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے. تو چلیے پھر. سمیرہ کے اندر عجیب سی بے قلی پھیلی تھی. اس نے نظر گھما کر اپنے آس پاس دیکھا. لان میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹڈ کرسیاں اور میزیں لگی تھیں، مگر مہمان جا چکے تھے. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے. پھر وہ رک کر کیا کرتے؟ سامنے ہی تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا اسٹیج تھا جو ویران پڑا تھا. لان میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا. قصر فاروقی کی بیرونی دیواروں پر چھت سے رنگین برقی کمکے لٹکتے ہوئے جھلملا رہے تھے. یہ جھلملاہٹ میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں سے بھی لپٹی تھی. کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا. آتا بھی کیسے؟ سبھی تو شوق میں تھے. صرف باہر سے نہیں، قصر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا تھا. گلاب اور موتی کے پھولوں کی لڑیاں ہر طرف بائیں پھیلائے کھڑی تھیں، مگر اس سج دھج کے باوجود اچانک ہی ویران لگنے لگا تھا. سجا سنورا مگر اداس، بالکل ملیحہ کی طرح. سمیرہ نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا. ٹھنڈ میں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑنے لگا جب کہیں جا کر ہارن کی آواز سنائی دی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا. آفاق گاڑی پورچ میں آگے جا کر رک گئی تھی. بچے کچے مہمانوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، مگر اس میں سے آفاق اور صمد بھی برآمد ہوئے تھے. وہ بھی نظر چراتے ان کے نرغے میں سے نکل گئے. سمیرہ نے دیکھا آفاق نے ہاتھوں میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہا تھا. وہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو سمیرہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ملیحہ کہاں ہے؟ سمیرہ کو لگا اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں. کوئی جواب دیے بغیر وہ پوٹلی سمیرہ کے ہاتھوں میں رکھ دی. سمیرہ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی سیلف آرگینزا کا لال کامدانی دوپٹہ تھا جو ملیحہ شام سے اوڑھے بیٹھی تھی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تہہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کا ڈھیر دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا. اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اسے معلوم تھا یہ ملیحہ کے زیور ہیں، اور سائمہ نے گھبرا کر دوپٹہ سمیرہ سے لے لیا. پھر زیور الٹ پلٹ کر سرسراتے لہجے میں بولی، تو ملیحہ کے زیور ہیں؟ میں نے خود سمیرہ کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے تھے. آفاق کچھ نہ کہہ سکا. جو زیور تم نے ملیحہ کو پہنائے تھے میں انہیں لاش پر سے اتار کر لایا ہوں. بدستور نظریں چراتے ہوئے اس نے صمد کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا. وہ بھی سر ہلاتا اس کے پیچھے لان میں آ گیا. دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائڈ میں جمع کرتے لان خالی کرنے لگے. گھر کے نوکروں نے جو انہیں اس کارروائی میں مشغول دیکھا تو ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگے. جنید کی گاڑی ملیحہ کی خالہ اور ممانیاں لے کر آ پہنچی تھی. ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا کہ خود گاڑی سے بھی نہ اتر پائیں. ان کی بیٹیوں نے انہیں گاڑی سے اتارا، پھر سہارا دیتی کرسیوں تک لے آئیں. کیا بات ہے؟ آپ لوگ رو کیوں نہیں ہیں؟ ملیحہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ سب سے سوال کر رہی تھی اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی. یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ نور الہدیٰ کی گاڑی بھی آ گئی اور اس کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس بھی آ رکی تھی. ایمبولینس کو دیکھ کر سبھی کے دل رک سے گئے. نور الہدیٰ اتر کے پیچھے آئے اور سہارا دے کر بابا جان کو گاڑی سے اتارا جو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو پا رہے تھے. ملک ناصر اور منیر حسن نے گاڑی سے نکل کر انہیں بازوؤں سے تھام لیا تو نور الہدیٰ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے. وہ دونوں انہیں لان میں لے کر آ گئے اور کرسی پر بٹھا دیا. نور الہدیٰ بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولینس کی طرف آ گئے. پھر نور الہدیٰ اور آفاق اسٹریچر اٹھائے ایمبولینس سے نکل آئے جس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا وجود لیٹا تھا. جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں. نڈھال ہوتے بابا جان نے اسٹریچر کو دیکھا جسے نور الہدیٰ ملیحہ کے کزنز کے ساتھ لان میں لے جا رہے تھے. ان کی زبان سے نالہ اور فریاد بلند ہونے لگیں. سمیرہ کا سانس رکا جا رہا تھا. اس کا دل چاہا اسے قیامت تک خبر نہ ہو کہ چادر سے ڈھکا وجود کس کا ہے. اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی
اور چلتی ہوئی اسٹریچر کے پاس آ گئی۔ وہ چند لمحے چادر کا کونا مٹھی میں جکڑ کر کھڑی رہی، پھر اسے جھٹکے سے چادر الٹ دی اور موت کی آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سمیرہ اسٹریچر کے پاس گر پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی، جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے، مگر موت کے بوجھ سے بند ہوئی پلکوں تلے اب روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی۔ اس کے ہر لمحہ مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساخت ہو چکے تھے۔ روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ اس نے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو ذرا سا چھوا تو ملیحہ کی کلائی میں چوڑیاں چھنک گئیں۔ اس دھیمے شور نے سمیرہ کی ضبط میں شغاف ڈال دیے۔ روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئیں اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اونچی آواز میں روئیں، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں، مگر ان کی آنکھیں صحرا بنی ہوئی تھیں۔ لب بھینچتے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی شخصیت کا رعب اور دبدبا نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ اس وقت وہ ایک بے کس غمزدہ باپ تھے، جنہیں اکلوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا تھا۔ نور الہدیٰ کو ان پر ترس آنے لگا۔ تھک کر وہ اپنے وجود کی ڈھارس لینے کے لیے اٹھ گئی۔ نور الہدیٰ کا کندھا میسر آیا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بھی کھو گئے۔ ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگے۔ میری ملیحہ مر گئی، میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 7 سال ترس کر گزار دیے، وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی۔ جسے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا، اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا۔ موت اتنی آرزاں ہو گئی ہے تو کہیں سے مجھے بھی لا دو۔ نور الہدیٰ ٹوٹ رہے تھے، مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا۔ سمیرہ نے دھندلی آنکھوں سے نور الہدیٰ کو دیکھا، جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے۔ بابا جان کو دیکھنے لگی، جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے؟ پھر اچانک ہی وجدان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی۔ ہاں، مگر ایک حشر ابھی اور اٹھے گا، مگر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی۔ بیڈ کی پائیتی سے کمر ٹکا کر بیٹھا وجدان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب۔ ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا۔ شانے پر پلو صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وجدان کی آنکھوں میں چبھن بھر گئی۔ انہی نرم سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا۔ نارسائی کے احساس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپیٹ پر بکھر گئیں۔ وجدان کی نظر خالی ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلود لکیروں کو دیکھنے لگا، جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اگر ہاتھ تھامنے کی سزا یہ ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا۔ پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹتے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی پینٹنگ کو دیکھا۔ عشق اول و آخر درد ہی درد ہے۔ عشق کے آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے بے ساختہ رگوں پے میں سرایت کرتے درد کو محسوس کیا۔ طلب کسک بن گئی تھی اور وجدان کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہونے کی بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی۔ یہ عشق کی ابتدا ہے، اس نے حیرت سے سوچا، مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھو آیا ہوں، پھر یہ کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟ عشق حاصل کا نہیں، عشق لا حاصل کا جنون ہے۔ وہ اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی۔ وجدان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ عشق کا جنم جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے، جدائی درد دیتی ہے۔ اب وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج وجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی۔ عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ لیکن جستجو باقی تھی اور لا حاصل کی جستجو نے وجدان کے اندر الاؤ دہکا دیا، جس کے شعلوں میں گر کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا۔ ہاں، مجھے عشق ہے، اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا۔
مجھے وجدان سے عشق ہے، عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں۔ ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو بڑھا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گلہ بن گئی۔ یا اللہ، عشق کی بھٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا۔ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے، پر درد سے اپنا جسم کڑا اٹھتا ہے۔ دوسرے کی چوٹ کا درد سہنا آسان نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ الاؤ اسی لیے ہر بھٹی میں دہکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے، اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے اپنی جلن کا بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی۔ آفاق جس وقت وجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا۔ مزمل اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بجائے ڈائننگ روم میں لے آیا۔ بیٹھو آفاق، ناشتہ کر لو، عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آفاق نے تو شاید دھیان بھی نہیں دیا تھا انہوں نے اس سے کیا کہا۔ آنٹی وجدان کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں اسے ہی ناشتے کے لیے بلانے جا رہی تھی۔ پھر غور سے آفاق کی اتری شکل کو دیکھ کر بولی، تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ آفاق چھپا نہیں پایا تو نفی میں سر ہلاتا ہوا آہستگی سے بولا، کل رات کو میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آج ظہر کے وقت اس کا جنازہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے تعصب سے زیر لب پڑھا۔ جنازے میں شرکت کے لیے وجدان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، آپ ناشتہ تیار رکھیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا، اس میں جھڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ آفاق نے ہاتھ رکھ کر پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ سر بیڈ کی پائنتی سے ٹکائے کارپٹ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ ملیحہ کی تصویر اس کے گرد بکھری پڑی تھی۔ آفاق جانتا تھا وجدان کو ملیحہ کے مرنے کی خبر دینا سب سے کٹھن کام ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا تھا۔ مگر وجدان کی حالت دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجدان، بڑی دقتوں سے اس نے وجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ وجدان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا، ملیحہ کیسی ہیں؟ آفاق کے لب بھیج گئے، وہ سمجھ نہیں پائے کہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ پھر اسے یہی بہتر لگا کہ اس کے سوال کو نظر انداز کر دے۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ وجدان، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ اگر کہیں وجدان نے اپنے سوال کے نظر انداز ہونے کو محسوس کیا بھی تھا تو جتایا نہیں۔ تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے؟ آفاق سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا، اس لیے ٹال مٹول کر رہا ہے، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ وجدان کا خیال کیے بغیر جھنجھلا گیا۔ ضروری نہ ہوتا تو تمہیں لینے ہی نہیں آتا، اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر وجدان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح چلنے کو تیار ہو گیا۔ آفاق ڈرائیو کرتے ہوئے خود میں اتنی ہمت جمع کر رہا تھا جس سے وہ وجدان کو خبر کر سکے، مگر اس کے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے جن میں وہ اسے ملیحہ کے مرنے کی خبر سناتا۔ وجدان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ گردن جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا چپ بیٹھا رہا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ وجدان نے کار کا رکنا محسوس کر کے باہر دیکھا تو چونک گیا، پھر اپنے اندازے کو تصدیق کرنے کے لیے اس نے بڑے سے لوہے کے سیاہ گیٹ کے بائیں طرف بیلوں سے ڈھکی اس سلور جگمگاتی پلیٹ کو دیکھا جس پر سیاہ روشنائی سے قصر فاروقی کندھا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے حیرت سے آفاق کو دیکھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گیا۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ آفاق کچھ بولنے سے گریز کرنے کے لیے اس طرح بیہیو کر رہا ہے۔ آفاق کے اتر جانے کے بعد وہ کار میں بیٹھا رہا تو آفاق آگے سے گھوم کر اس کے پاس آ گیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وجدان نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے وہ اتر گیا تو آفاق نے دروازہ بند کر دیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے اسے اندر پتھریلی روش پر آگے بڑھ گیا۔ وجدان نے اس کی تقلید میں قصر فاروقی کے اندر قدم رکھا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔
ایک ہی رات میں قصر فاروقی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ رات قصر فاروقی کے در و دیوار سے رنگ و بو کا سماں امڑ رہا تھا، لیکن دن کے اجالے میں وہاں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ رات جن کی خوشگپیوں اور ناچ گانے کے بیچ کان پر یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اب وہی لوگ سایوں کی طرح بے آواز گردش کر رہے تھے اور احتیاط سے چل رہے تھے کہ آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ با رونق چہرے بے رونق ہو چکے تھے اور ان کی آوازیں سرگوشیوں میں ڈھل گئی تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے قصر فاروقی کے اندرونی حصے سے سسکیوں کی آواز ابھر جاتی اور لان میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی سمیٹنے لگتے۔ تھوڑا آگے جا کر وجدان کی نظر اس گوشے پر پڑی جہاں ٹیبلوں کو ڈھیر کی صورت جمع کر کے ان پر کرسیاں الٹ کر رکھی ہوئی تھیں اور ان کے آگے ہی لان کی گھاس پر دری ڈال کر قالین بچھے تھے جن پر چادریں بچھائے لوگ بیٹھے ہاتھوں میں سپارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان وجدان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا تھا۔ رات کو وجدان نے جب انہیں دیکھا تھا تو وہ سر اٹھائے پرتمکنت انداز میں بڑی شان سے نور الہدیٰ کو لیے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کی دھمک محسوس کی جانے والی تھی۔ جب وہ خاص انداز میں گردن کو اٹھا کر بے تاثر نظر سے کسی کو دیکھتے تو بیچارہ بلا وجہ ہی مرعوب ہو جاتا، مگر اب تو ان کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ ٹھوڑی سینوں کو پہنچی ہوئی تھی۔ کمر میں خم ڈال کر بیٹھے ان کے دونوں شانے آگے کو ڈھلک گئے تھے۔ ہمیشہ بے تاثر رہنے والی ان کی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی وجدان نے اندازہ لگایا تھا کہ اب تک کی عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو وہ کل رات کو بہا چکے ہیں۔ آخر ایسی کیا واردات ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا، اور اگلے ہی پل اس کی یہ حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ نور الہدیٰ بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے ہوئے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات والے کپڑوں میں تھے، مگر اب ان کے سوٹ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس ابتری کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، پھر بھی وجدان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا تھا، اور اس احساس کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے سوچا، کل ہی تو ہادی بھائی کو من چاہی ہستی کا ساتھ ملا ہے، کم از کم آج تو انہیں اس حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی چلتے چلتے وجدان کو ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، مگر فوراً ہی ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر سنبھالتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا، پر اچانک ہی اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ سنبھل کر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چارپائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیحہ کے بے جان چہرے پر پڑی تھی۔ وہ پتھر کیسے نہ ہوتا؟ اس نے زور لگا کر سینے میں اٹکے سانس کو اندر کھینچنا چاہا تو اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا۔ آفاق آہستگی سے کہنے لگا، کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیحہ کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے فوراً ہی ہسپتال لے کر گئے، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اب کھانس نہیں رہا تھا، بلکہ یوں آفاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے الفاظ اس کے لیے نامانوس ہوں۔ آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھوں پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا، ملیحہ مر چکی ہے وجدان، اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا۔ بھائی صاحب، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔ بس ایک منیر حسن ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھے، باقی بڑے ماموں کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی۔ بابا جان کا ضبط چور چور ہو گیا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو منیر حسین۔ بیٹی تو کب کی جدا ہو گئی صاحب، اب تو بس خاک کا پتلا بچا ہے جسے خاک میں لوٹانا ہے، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ عورتیں لاؤنج کے کارپیٹ پر چادریاں بچھائی سپارے پڑھ رہی تھیں۔ آفاق نے صوفے کے پاس رک کر آہستہ سے سمیرہ کو آواز دی، تم سب آ کر آخری بار ملیحہ کا چہرہ دیکھ لو، پھر تھوڑی دیر میں اسے مسجد لے جائیں گے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئیں، مگر وہ پلکیں جھپک کر آنسوؤں کا راستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا، مگر وہ اٹھ رہا ہے یہ سن کر کولاہل مچ گیا۔
ملیحہ کو زندگی میں تو سکون نہ ملا، لیکن مر کے اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا، جو اچانک ہی بہت بے چین سے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اتنے بدقسمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا، مگر میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ میں اس کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہے؟ الفاظ جو ایک پل کے لیے وجدان کی سماعتوں کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے اس کے ذہن میں گونج گئے، تو بے اختیار وہ ملیحہ سے گلہ کرنے لگا۔ آپ تو اپنی ہی دعا کا بھرم نہیں رکھ پائیں، ہادی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتیں؟ اس نے ابھی تک دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی تباہی پھیلی ہے، اور آیا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ نور الہدیٰ کو سوچ رہا تھا، کیونکہ ملیحہ نے نور الہدیٰ سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا۔ آپ کی یہ ادا بہت ظالم ہے ملیحہ۔ اس نے کفن کی چادر سے جھانکتے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا۔ کل آپ نے جدائی کا حکم سنایا تھا اور آج ہادی بھائی سے جدا ہو گئیں۔ آپ کو نہ مجھ پر ترس آیا اور نہ ہادی بھائی پر۔ وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ملیحہ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں دھندلا گیا، اور اس خیال سے کہ آج آخری بار کی نظریں ملیحہ کو چھو رہی ہیں، اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نہیں آئے گا۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ ملیحہ کو جی بھر کر دیکھنے کی خواہش پر اس کے وجدان سے آخری الفاظ وجدان کو یاد کر کے بے چین کر گئے۔ کیا وہ بھی اس طرح تڑپی ہوں گی جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں؟ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے، اپنی زندگی میں سے صرف ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیحہ، اپنی ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا، بس ایک بار لوٹ آئیں، بس ایک بار۔ اس کے دل میں ہر طرف فریادیں مچل اٹھیں۔ اٹھو اظہر، کیا بیٹی کو کندھا نہیں دو گے؟ ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ بابا جان تو دیواروں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے۔ میں مر جاؤں گی بابا جان؟ کتنے مان سے اس نے اپنے باپ سے جان بخشی کی درخواست کی تھی۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہے گئے الفاظ کتنے شفاف تھے، بابا جان کو اب احساس ہو رہا تھا۔ رہنے دیں ملک انکل، پھوپھا جان سے نہیں ہوگا، آفاق نے ان سے کہا۔ وجدان اٹھ کر ملیحہ کے سرہانے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ نور الہدیٰ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ وجدان کو پہچان جاتے، لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلتی آنکھوں اور دہکتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جسے ملیحہ کی موت پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیحہ کو دیکھے جا رہا ہے، اور اب اپنے ہولی سے دیوانہ نظر آتا وہ شخص حقدار کی طرح ملیحہ کو کاندھا دینے آ گیا تھا۔ یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا۔ پھر چاروں ایک ساتھ جھکے اور ملیحہ کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کلمے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ آج وہ قصر فاروقی سے رخصت ہو رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 20 سالوں پر محیط اس کی زندگی کی داستان اچانک ہی ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں زندگی، اور یہ ہوتی ہے موت، ایک بے وفا، دوسری بے رحم۔ اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں سے ہی نہیں۔ زندگی صفاق لگے تو موت کے آنچل میں چھپ جاؤ، لیکن اگر مر کر بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا۔ قبر تیار ہو چکی تھی، ملیحہ کا جنازہ قبر کے پاس اتار دیا گیا۔ آفاق نے وجدان کو اشارہ کیا تو وجدان کو ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا، اور وہ جبڑے بھیج کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل گیا۔ آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا، پھر کمر کے گرد بندھے کپڑے سے پکڑ کر نور الہدیٰ اور صمد کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیحہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ پھر وہ اور نور الہدیٰ بھی قبر میں اتر آئے۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کفن کی سفید چادر اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نور الہدیٰ کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن آج انہیں ملیحہ سفید رنگ میں اچھی نہیں لگی۔ انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آ گئی جب ان کا انتظار کرتے کرتے وہ سو گئی تھی۔
سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، اور وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاگتے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ موت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ نرمی، وہ حلاوت اور وہ معصومیت اس کے چہرے پر تھی۔ نور الہدیٰ کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی تھک کر سو گئی ہو، مگر آج یہ تھکن زندگی کی تھی۔ میں تمہارے سحر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے نرمی سے ملیحہ کی پلکوں کو چھوا۔ میری زندگی سے تو جا رہی ہو، بس اتنا احسان کرنا کہ میرے دل سے کبھی نہ جانا۔ اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کے طاق پر رکھ دینا، میں اس روشنی میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ تیزی سے پلٹ کر قبر سے باہر نکل آئے۔ گورکن بیلچوں کی مدد سے مٹی قبر میں بھر رہے تھے اور وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیحہ کا قیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا۔ اس کی ادھوری محبتیں، نامکمل آرزوئیں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی من و مٹی تلے دفن ہو گئے۔ اپنے جذبوں کی سلیب آپ اٹھائی ہم نے، زندگی سن تو سہی کیسی بتائی ہم نے، مڑ کے دیکھا تو راہ زیست کو تنہا پایا، تب یہ معلوم ہوا عمر گنوائی ہم نے۔ نور الہدیٰ قبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے، بلکہ وہیں سے ملک انکل کو بابا جان کا خیال رکھنے کا کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کن راستوں پر نکل کھڑے ہوئے، مگر سکون کبھی ڈھونڈنے سے ملا ہے؟ انہیں گھر جانے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کب تک گھر نہ جاتے؟ گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی انہوں نے لاشعوری طور پر سامنے لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کی عادت ہو گئی تھی، وہ جیسے ہی انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ان کی نظر سامنے کو اٹھ جاتی، اور ملیحہ جو روز لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی، ہر روز کیے جانے والا استقبال اس انداز میں ہوتا تھا جیسے وہ ہفتوں بعد لوٹے ہوں۔ وہ ایک ہاتھ لاک پر رکھے ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے، جیسے منتظر ہوں کہ ملیحہ کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی۔ تم کیوں مر گئی ملیحہ؟ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ لاؤنج میں رکھے اس صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اسے گھما نہ سکے۔ وہ جانتے تھے جیسے ہی وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولیں گے، دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کی منتظر گلاب کی ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی، اور کارپیٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر اب مرجھا گئے تھے، ان کے بھاری بوٹوں کے تلے چڑ مڑا جائیں گے۔ وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے؟ اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین تھی۔ اس کے حسن کو دو آتشہ بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈلز، جن کا موم کل ملیحہ کو وصل کے لیے سجائی گئی سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا قطرہ قطرہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی کی آنکھ سے آنسو، اور پھر شب وصل میں اجالے بھرنے کے لیے جلائی گئی موم بتیاں شب فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئی تھیں۔ اب کون ان کے کچلے ہوئے وجود کو دیکھتا؟ سیج کو اپنے جھرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اپنی تازگی کھو چکی تھیں، نور الہدیٰ کیسے ان کے کملائے چہرے دیکھتے؟ یہ سب اہتمام ملیحہ کے لیے تھا۔ جب اسی نے پاؤں یہاں نہیں دھرا تو نور الہدیٰ کیسے یہاں قدم رکھ پاتے؟ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا۔ وہ الٹے قدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کے آگے رک گئے۔ وہ جانتے تھے اس بند دروازے کی طرف کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، مگر ایک قیامت ان پر بھی گزر رہی تھی۔ کل سے وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، انہیں سمیٹ رہے تھے، مگر اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا، خود کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دکھ بانٹ سکیں۔ وہ سر جھکائے اس دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈائننگ روم سے ہوتے ہال میں آ گئے، جس کی دیواروں پر ملیحہ کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ملیحہ کے کمرے کا دروازہ بھرا ہوا تھا، جسے نور الہدیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پٹ تھام کر کھول دیا۔ کمرے کی فضا ساکت تھی۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی، پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔
یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی مختصر سی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چھاپ بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الہدیٰ کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہے، اور اس احساس سے ان کے اعصاب پرسکون ہونے لگے، جیسے جلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ نور الہدیٰ نے آگے بڑھ کر بیلکنی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا نور الہدیٰ سے ٹکراتا ہوا گزر گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاندنی راتوں کی دیوانی تھی، خاص طور پر 14ویں کے چاند سے اسے عشق تھا۔ 14ویں کے چاند کی خوب چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کی بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو محویت سے دیکھتے دیکھتے سو جاتی تھی۔ آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا؟ جھولے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے، کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی جھولے کو دیکھ کر وہ یاسیت میں ڈوب گئے۔ میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش دو۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے؟ وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ دیوار کے سہارے رکھے ایک کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔ بیلکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے نے ایزل پر لگے کینوس کو ڈھانپے باریک کپڑا اڑایا تھا۔ نور الہدیٰ بے ساختہ متوجہ ہو گئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگے جس پر بنا ادھورا پورٹریٹ ابھی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے وہ عجیب سے احساس میں گر گئے۔ ملیحہ کی آخری تخلیق، لیکن ادھوری۔ شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی۔ صرف یہ تصویر ہی کیوں، وہ تو سب کچھ ادھورا ہی چھوڑ گئی۔ اتنے اچانک رختے سفر باندھ کے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں بلکہ اس کے نقوش مانوس لگ رہے تھے، مگر اتنے مبہم تھے کہ نور الہدیٰ پہچان نہیں پائے، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں۔ کہاں؟ انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا تو وہ اس احساس کو جھٹک کر وہیں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور الہدیٰ نے حساب لگایا۔ بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے، جبکہ انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جسم سے جان نکل جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی نور الہدیٰ، خود پر طنز کیا۔ کہتے تھے ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاؤں گا، اور دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانسیں اب بھی باقی ہیں۔ مگر صرف سانسیں ہی تو باقی ہیں، ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سن کر پلکیں موند لیں۔ ان کے اعصاب پر تو پہلے ہی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پلکیں بند کیں تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور الہدیٰ حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی جس کے چکنے صفحوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح سے پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ کر گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفحے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے۔ ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی؟ یہ بات نور الہدیٰ کے لیے نئی تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا، بلکہ یہ بات تو کسی کے علم میں بھی نہیں تھی، شاید بابا جان کے علم میں بھی۔ ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی۔ دیکھنا تو چاہیے، انہوں نے سوچا، اور جوتے اتار کر آرام سے نیم دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور الہدیٰ جانتے تھے ملیحہ کی زندگی میں کئی خلاء تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان خلاؤں میں جینا سیکھ لیا تھا، اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی۔ نور الہدیٰ نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا۔ وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جو لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہیں کہیں ایک شو پیس رکھا تھا، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
اور وہ شو پیس بھی کبھی کسی بہدوجی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور الہدیٰ کو لگتا تھا ملیحہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی۔ اس نے کبھی کہا نہیں تھا، مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت۔ بابا جان کو حاوی رہنا پسند تھا اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی اس کا آمنا سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے لے لیے اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا تھا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا، اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی۔ اور نور الہدیٰ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا، جب اسے دنیا کو چھوڑے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملیحہ کی اداسی، ملیحہ کی ناراضگی، ملیحہ کی محرومیاں، اب جبکہ نور الہدیٰ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدیٰ کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستی تھی، اس کی زندگی میں ایک ساتھ دو روزن کھلے تھے، ایک نور الہدیٰ اور دوسرا وجدان مصطفیٰ۔ نور الہدیٰ اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئی۔ انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی؟ نور الہدیٰ کو یقین ہی نہیں آیا۔ ملیحہ کے آگے آگائی کا پل نور الہدیٰ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نور الہدیٰ کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے چلے گئے اور آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں، مگر وہ فون کال، وہ رک گئے۔ آگے صفحے سادہ تھے، نہ بھی ہوتے تو نور الہدیٰ میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گئے۔ تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدیٰ نے تھک کر بالکنی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا جان سے وجدان کا ذکر کیا تھا اور ان کی ناراضگی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدیٰ کا عندیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت ہی سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدیٰ کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار وہ بابا جان سے اختلاف کی جرأت کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی۔ لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی، اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف کھڑی ہوئی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے، اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے،
انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ ہدا کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا جا رہا تھا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو آفاق کو اس سے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور جھماکہ ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی نے کیا ہوگا۔ مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا سر چکراتا دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر پیچ ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا۔ ملیحہ کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے۔ تم جانتی تھیں کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی، تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا، تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے، تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم نے اعتبار نہیں کیا تھا۔ ایک بار تو آزما کر دیکھتی، مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا؟ کیوں؟ نور الہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سب سے کہا، وجدان کے بغیر مر جاؤ گی۔ ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش پوری نہیں کی؟ کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ ایک بس پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا؟ تم دکھ جھیلتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں ملا۔ وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے 11 بج گئے تھے اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ویسے رات کو اسے آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا اور گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے بعد چائے پی کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ 11 بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا۔ دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر عائشہ کو لگا انہوں نے وجدان کے ہیولے کو دیکھا ہو۔ یوں تو کئی دنوں سے وہ خود کو بھلائے ہوئے تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بے گانگی لیے اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی اور اس کے کپڑوں کے گرد ڈسٹ جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاص کثری لگنے لگا تھا۔ عائشہ آخر ماں تھی، ان کا دل پس گیا۔ اچھا گائز، یہاں پر نا یہ جب لائن اینڈ ہوتی ہے تو کچھ ورڈز مسنگ ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات کہ کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے سمجھنے میں۔ عائشہ آخر ماں تھی، ان کا دل پسیج گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان؟ وجدان نے انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئیں۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ چل ادھر۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پر لے آئیں۔ اچھا طریقہ ہے ماں کو پریشان کرنے کا، یہی ضد ہے نا کہ ملیحہ سے شادی کرنی ہے، یہ لے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ غلطی ہو گئی، تیری بات نہیں مانی، تو جیتا میں ہاری، اب خوش؟ وہ بول کر خود مسکرائیں۔ اب صبح مجھے اس کے گھر لے جانا،
اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور اس وقت تک چوکھٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ انجانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی آگ پر بارش کر دی۔ جب چپ بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھے تھے اور وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ وہ بچے کی طرح اسے پچکار کر بولتی کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئیں۔ وجدان کے اندر دھواں بھر رہا تھا، بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ کیا التجا تھی! فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا۔ وہ اور کیسی بے بسی تھی! آپ ایک اور بار لائبریری جا سکتے ہیں۔ میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا، مگر وعدہ وفا نہ ہوا۔ لیجئے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ عشق آتش کیسا انوکھا تحفہ تھا! وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر گھٹنوں سے ٹکا دیا، مگر آوازیں بند نہ ہوئیں۔ بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ وجدان کو کفن میں لپٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا، میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا، اور قیامت تک کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وجدان نے تیز ہنسی کی آواز سنی تھی۔ اسے لگا تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ بازوؤں میں سر چھپا کر دوہرا سا بیٹھا رہا۔ اس بار چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر پلر کے پاس چاندنی میں ڈھلا ایک پیکر دکھائی دیا، جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطروں کو ہتھیلیوں پر جذب کرتا ہے۔ وہ ہتھیلی کو کبھی الٹتی کبھی سیدھی کرتی، اپنے ہاتھ پر چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وجدان کی طرف اس کی پشت تھی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رکھے تھے۔ پھر وجدان پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈز کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، ملیحہ! وجدان کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ ملیحہ ہی تھی۔ مسکراتی نگاہوں سے ہکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اسے ہاتھ تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بے تاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔ رکیے ملیحہ! اس نے آواز دی۔ ملیحہ نے پلٹ کر تو دیکھا، مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ ملیحہ پلیز رک جائیں! وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور آپ کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی؟ اب بس کر دیں! وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا، مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی۔ پھر اچانک ہی وجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا۔ وہ اس کو آوازیں لگاتی دروازے تک آئیں، مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آ گئیں۔ انہوں نے سر باہر نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مڑ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حس نے انہیں وارننگ دی تھی۔ ایک دم پلٹیں اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھیں دوڑتی اپنے کمرے میں آ گئیں اور سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھیے مصطفیٰ صاحب! وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے۔ وجدان آ گیا؟ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا۔ ہاں، اور چلا بھی گیا۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے، بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا تھا اور پھر چلا گیا۔ اب وہ چاہ رہی تھیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے کر آئیں۔ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ وجدان آیا کیوں اور چلا کیوں گیا۔
اور چلا گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا۔ مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے پیر پھول رہے تھے، انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں تھا، فوراً وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے۔ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلپر پاؤں میں آہستہ باہر بھاگے۔ عائشہ باہر آ گئیں اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگیں۔ مصطفیٰ عظیم اس طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی اور مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھیں اور وجدان کی بائیک بھی۔ اس کا مطلب وہ پیدل ہی گیا ہے۔ تیزی سے سوچتے ہوئے اس کی تلاش میں خود بھی پیدل نکل پڑے۔ دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے حواس بھاگتا چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے، جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کہاں چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں ہے، واپس آ جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا، تم جا کر اسے لے آؤ، تمہارے ابو بھی گئے ہیں۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ چلا گیا؟ مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وجدان کی ماں باپ سے کوئی لڑائی ہوئی ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگیں تو مزمل کے ساتھ کھڑی انیکا آگے نکل کر ان کے پاس آئی اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کرانے لگی۔ امی پلیز آپ روئیں تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا اور پھر اندر سے گاڑی کی چابی نکال کر باہر نکل گیا۔ گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ اس نے کار روک کر انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نامراد لوٹ آئے۔ وجدان نہیں ملا؟ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے۔ انیکا نے مرجھائے چہروں پر امید جگانی چاہی۔ میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں، کسی کو مخاطب کیے بغیر کہہ کر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون سٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اسے آفاق کا نمبر نظر آیا۔ اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا؟ ان کی آواز سست ہو گئی۔ مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اس سے ڈھونڈتے ہیں۔ آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں، پھر تمہاری اپنی فیملی کرائسس سے گزر رہی ہے۔ امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر واقعی افسوس ہوا۔ آفاق لب کاٹنے لگا۔ اچھا میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے۔ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو آفاق نے ریسیور گریڈر پر ڈال دیا۔ سمیرا کو اچانک ہی وہ بہت تھکا ہوا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آفاق اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی، اب وجدان کی طرف سے دھڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ واپس آ جائے گا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں حماقت نہ کر بیٹھے کوئی۔ آفاق پریشان تھا وجدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوجا تو گاڑی لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا۔ بابا جان کو ملیحہ کے مر جانے پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنے زندہ ہونے پر ہو رہی تھی۔ سر چیئر کی پشت سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے لٹ جانے کا سوگ مناتے رہے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا، لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی سورج میں نہیں تھی۔ دستک دیے بغیر نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آئے تھے اور چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو۔ آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان؟ انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ بیٹی کی موت کا دکھ تو آپ کو تو نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی تو جیسے کسی نے گردن پر چھری پھیر دی ہو۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا، نور الہدیٰ ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ بابا جان نے سانس تک روک لیا۔ بہت شوق تھا آپ کو اسے دفنانے کا؟
کہیے اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ نور الہدیٰ کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نور الہدیٰ کو ان پر رحم نہیں آیا۔ کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے جس کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی؟ بس کرو نور الہدیٰ، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ آخر کو وہ میری بیٹی تھی۔ نور الہدیٰ چٹک کر بولے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان، کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی، پھر کیوں آپ نے اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالا؟ بابا جان حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئے، پھر اس الزام پر تڑپ اٹھے۔ چاہو تو مجھے جان سے مار دو نور الہدیٰ، لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ۔ میں نے ملیحہ کو نہیں مارا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ اور ملیحہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟ وہ برفیلے لہجے میں سوال کر رہے تھے۔ 20 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا کرتا۔ مجھے وہ وجہ بتائیں گے جو اس کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی؟ سرد آواز اور بے تاثر چہرہ، ان دو چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا۔ آج وہ خود ان دونوں کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کا دایاں ہاتھ دونوں ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک اعتراف کرنا ہے، اور اس اعتراف کے لیے ہو سکتا ہے ملیحہ تو آپ کو معاف کر دے، لیکن بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک تو کیا، اس کے بعد بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ بابا جان ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھے، پھر ان کا دھیان اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی، پھر پڑھنے لگے۔ ڈائری کیا تھی؟ ان کے جرائم کی فہرست تھی۔ انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور تند و تیز لہجے والا وکیل بھری عدالت میں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قید تنہائی بخشی تھی۔ انہوں نے ہر قدم پر اس کے جذبات مجروح کیے، اور آخر بات وہاں تک آ پہنچی جہاں انہوں نے ملیحہ کو ایسے اندھیرے کی طرف دھکیل دیا جہاں آ کر ملیحہ پر زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی تھی۔ الزام کڑے تھے، لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر الزام سچا اور ہر جرم حقیقت۔ اعتراف کے بجائے اور کیا راستہ تھا؟ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گری، پھر سرک کر ان کے پیروں پر اوندھی جا پڑی۔ پچھتاوے سے زیادہ اذیت کسی احساس میں نہیں، اور اعتراف سے زیادہ کرب انگیز کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ چلانے لگے، میں نے ملیحہ کو مار ڈالا، میں نے اپنی ہی بیٹی کی جان لے لی۔ کوئی ہے جو مجھ جیسے ظالم باپ کی گردن کو اتار دے جس نے اپنی اولاد کا خون کیا ہو؟ مار ڈالا میں نے اپنی بچی کو، میں اپنی بیٹی کا قاتل ہوں۔ میری ملیحہ میرے ہاتھوں مر گئی، لوگو مجھے مار ڈالو۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی ہی رہی۔ یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں، اور مجھے دیں اجازت، اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی ہو، ویسے ہنسی تو نہیں تھی، کافی رلانے والی تھی، لیکن پھر بھی آپ میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اوکے، بائے بائے۔